آئے اور میں وقت گزار لوں، ورنہ مشکل ہو جاتا تھا بیٹھنا، تو ایسا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ تحرک تذکر میں تبدیل ہو جائے، اس کا تعلق پھر کشف کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ احتیاط کریں گے بولنے میں، آنکھ کی احتیاط، کھانے پینے کی احتیاط، اتنا جلدی یہ کشف جلدی نصیب ہو جائے گا۔ اب جب یہ کشف نصیب ہو گیا تو قلب جاری ہو گیا، تو آپ دن رات صبح شام کسی بھی وقت ہیں، کہیں بھی ہیں، مستقل ایک اللہ 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 کی آپ کو آواز آتی رہے گی۔ آپ کی آنکھیں سو جائیں گی، آپ کا دل نہیں سوئے گا۔ پورے جسم میں دل ہی ایسا عضو ہے کہ جو زندگی میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اس کے بند ہونے کا نام موت ہے، ساری زندگی چلتا ہے۔ روحانیت میں بھی اسی طرح کہ جب یہ جاری ہوتا ہے تو پھر اس کے نصیب میں بند ہونا نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے، بلکہ پھر تو موت پر بھی یہ بند نہیں ہوتا، سونے سے بھی بند نہیں ہوتا۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو دل کیا کرتا تھا؟ اللہ کو یاد کرتا تھا۔ تو یہ اللہ اللہ کا ذکر انسان کو، اس کو ذکر قلبی بھی کہا گیا حدیث میں، ذکر سری بھی کہا گیا، ذکر خامل بھی کہا گیا۔ حدیث پاک میں یہ تین مختلف نام ہیں اس کے، ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر خامل، یہ مختلف نام ہیں۔ مقصود سب کا ایک قلبی ذکر ہے کہ جس کو حافظہ بھی نہیں سنتے، یہ صرف یا بندہ سنتا ہے یا اس کا پروردگار سنتا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں سن سکتی۔ ساتھ بیٹھنے والا بندہ نہیں سن سکتا۔ ہاں، کرامت کے طور پہ اللہ کسی کو سنوانا چاہیں وہ الگ بات ہے، ورنہ ساتھ والے بندے کو پتہ نہیں، یا کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، یا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین راہم خبر۔ عاشق اور معشوق کے اندر ایسے اشارے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پیغام پہنچا جاتے ہیں، فرشتوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ چنانچہ فرشتے ذکر نہیں سنتے، پھر وہ لکھتے کیسے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے بندے کے جسم سے ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے کہ بھئی کرامن کاتبین تم نے کیا لکھا؟ اللہ خوشبو آتی تھی، مان لگے ہاں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز تھا، یہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا تھا، اب اس عمل کا اجر دینا یہ بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ تو قلبی ذکر کا اجر قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے۔ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے کہ زندگی کا کوئی دن ایسا ہو، کچھ لمحے ایسے ہوں، ہمارا یہ مردہ دل بھی زندہ ہو اور اس سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے۔ یاد رکھیں کہ مردہ انسان کو زندہ کر دینا یہ چھوٹی کرامت ہے، مردہ دل کا زندہ کر دینا یہ اس سے بڑی کرامت ہے۔ تو ہمارے اکابرین مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور کئی مرتبہ تو شیخ کی توجہات ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہی وہ انگلی لگا کے اللہ 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 کرتے ہیں، قلب اسی وقت جاری ہو جاتا ہے، گو کہ سالک کو پتہ نہیں چلتا، چونکہ اس کی سکرین کے اوپر جو وہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ونڈ سکرین پہ آپ نے دیکھا ہے نا، مٹی ہوتی ہے، اندر بیٹھے کو یا ویپر ہوتے ہیں تو کچھ باہر پتہ نہیں چلتا، تو وہ سکرین صاف کرنی پڑتی ہے۔ تو شیخ کی توجہ سے قلب تو جاری ہو گیا، سکرین تو اس نے خود صاف کرنی ہے نا، تو اس کو محنت کر کے صاف کرے گا تو سننے بھی لگ جائے گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کامل مشائخ ایک ایسے مرتبے پہ اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے کہ غافل دل والا آتا ہے، ان کی انگلی قلب پہ لگ جاتی ہے، دل جاری ہوئے بغیر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا،
یہ الگ بات ہے کہ اس کو خود نہیں پتہ چلتا، مگر اس کی یہ پہچان ہے، پھر نیکی کو جی چاہتا ہے، پھر انسان نیک بن جاتا ہے، پھر زندگی بدل جاتی ہے، پھر داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے. زندگی میں ایک جو تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو رہی ہے؟ اصل میں وہ دل جاری ہو گیا شیخ کی. اس لطیفے کے اوپر ٹائم لگانا پڑتا ہے کیونکہ یہ پہلا سبق ہے، مگر یہ آسانی سے ہو جاتا ہے. ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، دنیا بھر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا پہلا سبق ہمیشہ آسان ہوگا. کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کا پہلا سبق سب سے مشکل ہو. نہیں، پہلا سبق ہمیشہ آسان ہوتا ہے، اور یہ سلسلے کا پہلا سبق ہے تو اللہ نے اس کو بھی آسان بنایا ہے، مشکل نہیں ہے. ہاں، ایک نیت کرنی پڑتی ہے، کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ اللہ بس میں یہ نعمت چاہتا ہوں. یہ تو نہیں نا کہ ادھر مراقبہ کیا اور باہر نکل کے نیلے کو بھی دیکھا، پیلے کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، تو ساری اثرات ختم ہو. ایک بد نظری مہینوں کی محنت کو ایک لمحے میں ختم کر کے رکھ دیتی ہے، ایک بد نظری. تو جھوٹ سے احتیاط، غیبت سے احتیاط، کھانے پینے میں احتیاط، ان سب چیزوں سے احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہ نعمت تب ملتی ہے. جن لوگوں نے بھی حاصل کیا انہوں نے محنت بہت کی، اور وہ محنت کیا تھی؟ یہی کہ زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق بنایا اور ٹائم لگایا، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمت دے دیتے ہیں. جب بیٹھتا ہے انسان، بیٹھتا ہے تو بیٹھنے والے کو خالی تو نہیں لوٹاتے. یہ جو قلب کا ذکر ہے، ایک دفعہ یہ مل جائے پھر آگے کے سبق آسان اور بھی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ قلب کے ذکر کی وجہ سے اس کا وجود ہر وقت نور کو اخذ کر رہا ہوتا ہے. بھائی جس گھر میں ایک بلب کے اندر روشنی آ جائے تو پھر باقی کمروں میں روشنی پہنچانا تو مشکل نہیں نہ رہتا. پہلا کنیکشن لینا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو جس نے پہلا کنیکشن لے لیا، جس کا قلب جاری ہو گیا، پھر روح کا جاری ہونا، سر کا جاری ہونا، پھر سب آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا. پھر وہ گھر کی بات ہوتی ہے، یہاں سے کنیکشن یہاں جوڑ دو، یہاں سے کنیکشن یہاں جوڑ دو. باہر سے تو آ ہی گیا نا. اس کا ایسا ہی معاملہ ہے. پہلے زمانے میں بہت زیادہ سفر مشکل ہوتا تھا. گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. ایک دن کے اندر 20 میل سفر ہوتا تھا. چنانچہ ہم جی ٹی روڈ پر سفر کرتے تھے، جرنیلی روڈ جسے کہتے ہیں. تو ہم گاڑی میں جاتے ہوئے ہر 20 کلومیٹر کے بعد ادھر بھی بڑے بڑے پیپل کے درخت دیکھتے، پھر 20 کلومیٹر بعد ادھر دیکھتے، تالاب دیکھتے. تو وہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ پہلے زمانوں میں قافلے جب چلتے تھے تو ہر 20 کلومیٹر کے بعد پڑاؤ ڈالا کرتے تھے. تو اس کا مطلب 20 کلومیٹر روز، تو 1000 کلومیٹر دور جانا ہو تو ماشاءاللہ 50 دن جانے میں لگیں گے، 50 دن آنے میں لگیں گے. اور آج اللہ تعالیٰ نے کیا مہربانی کر دی کہ ہوائی جہاز بنا دیے. تو 1000 کلومیٹر ہے فرض کرو کراچی، تو 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے، اور کام کر کے 1.5 گھنٹے میں واپس جاتا ہے. دن کے آدھے حصے میں، پورے دن میں نہیں. صبح جاتے ہیں اور اپنی میٹنگ کر کے لاہور سے شام ہونے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں. اب ذرا یہاں ایک نقطہ سوچنے کا ہے کہ جو پروردگار ہم کمزوروں پر اتنا مہربان ہے کہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس نے جسمانی اور مادی فاصلوں کو اتنا آسان کر دیا کہ مہینوں کے فاصلے گھنٹوں میں آ گئے. اس پروردگار نے روحانی فاصلوں کو کتنا آسان کر دیا. تو روحانی فاصلے بہت، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں کہیں کہیں کسی کو ذکر قلبی حاصل ہوتا تھا، اور جس کو حاصل ہوتا تھا مشائخ اس کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے کہ جی فلاں بندے کو قلبی ذکر حاصل ہے. مشکل تھا. اس زمانے میں اللہ نے
کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے آسانیاں کر دی ہیں. جتنا چاہے کوئی حاصل کرنا کر سکتا ہے، لیکن اس راستے پہ قدم رکھنا پڑتا ہے اور اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. یہ جو باقی چسکے ہیں نا، یہ چھوڑنے پڑتے ہیں، جو ہم چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوتے. کوئی انٹرنیٹ کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سیل فون کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دفتر میں ادھر ادھر جو کام کرنے والیاں ہیں ان کی باتوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی لڑکوں کے اندر پھنسا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں شیطان نے ہر بندے کو الجھایا ہوا ہے، ہر بندے کے پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے. یہ کدھر پرواز نہ کر جائے، پھنسا کے رکھو، پھنسے ہوئے. چنانچہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بولنے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، سنت کا بھی اہتمام کرتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ کیا کریں، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. اچھا، کئی لوگوں کو نظر کی حفاظت آ جاتی ہے، غصہ دلاتے ہیں. اوہ اتنا غصہ، توبہ توبہ، الامان والحفیظ. تو کسی کو کسی گناہ میں الجھایا اور کسی کو کسی گناہ میں الجھایا. جب طلب ہو کہ مجھے یہ نعمت حاصل کرنی ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے. فکر لگی ہوئی ہو اور پھر انسان کو خاموش رہنے کا مزہ آتا ہے، کیونکہ اللہ اللہ سن رہا ہوتا ہے. آج تک آپ نے کھانے کے تو مزے لیے، بھوکا رہنے کے اپنے مزے ہیں، بھوکا رہنے کے اپنے مزے ہیں. مجھے اپنی زندگی میں 2 ایسے بندوں سے ملنے کا موقع ملا. ایک آدمی 50 سال سے صوم داؤدی رکھ رہا تھا، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، 50 سال سے. اور ایک اور ہمارے جماعت کے ہیں قاری صاحب، شاید ان کو تو اب 35-40 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی اسی ترتیب پہ پوری زندگی گزار رہے ہیں. آپ سوچیں نا کہ 30-35 سال سے بندے کا معمول ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. تو ایک دن پوچھ لیا کسی نے کہ قاری صاحب آپ کو تو بھوک، کہنے لگے کہ جس دن کھاتا ہوں اس کی بجائے جس دن روزہ ہوتا ہے میں زیادہ انشراح محسوس کرتا ہوں. تو ایک مزہ ہے بھوکا رہنے کا بھی. ابھی ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہم تو ابھی پیٹ بھرنے کے مزے سے واقف ہیں. اسی طرح ہم باتیں کرنے کے مزے سے واقف ہیں، چپ کے مزے سے واقف نہیں ہیں. وہ جو چپ کا مزہ نصیب ہو گیا نا، پھر بات کرنا مشکل نظر آئے گا، پھر انسان بات نہیں جلدی کرے گا. ایسے بھی لوگ تھے کہ مراقبہ کرنے بیٹھتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، یا اللہ کسی ڈسٹرب کرنے والے کو نہ آنے دینا، کسی آتے ہیں نا آ کے جگا دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، یہ کام وہ کام فلاں کام. 2 رکعت نفل پڑھ کے مراقبے میں بیٹھتے تھے کہ یا اللہ کوئی مراقبے میں سے اٹھانے والا نہ مسلط کر دینا، کوئی نہ بھیج دینا. کتنی تڑپ ہوگی دل میں.